السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اہم اور تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی پیٹرولنگ پر پاک فضائیہ نے فوری نشاندہی کرتے ہوئے بھرپور مستعدی کا مظاہرہ کیا، جس پر بھارتی طیارے واپس چلے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے انکشاف کیا کہ بھارت 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے اور بھارتی تربیت یافتہ دہشت گردی کی گرفتاری کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ امریکہ نے دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنے کی تلقین کی ہے اور وزرائے خارجہ سے رابطے جاری ہیں۔ بارسلونا میں مسلم لیگ نون یورپ کے ٹریڈر کوارڈینیٹر چودھری امانت حسین مہر کے دفتر میں تنظیم الاخوان پاکستان کے امیر عبدالقدیر اوان اور پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب میں اسپین کی معروف سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے ملکی حالات اور سرحدی کشیدگی پر اظہار خیال کیا۔ اختتام پر انہوں نے شاندار میزبانی پر چودھری امانت حسین مہر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقہ پاک پتن چوک کی رہائشی خاتون سسرالیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔ یہ سب کیا معاملہ ہے اور اس حوالے سے خاتون کا کیا کہنا ہے، تفصیل سے بتائیں گے رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین بتائیے گا۔ جی پاک پتن چوک موجود ہے۔ سسرالیوں کے ظلم کا شکار ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں۔ 7 بچے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ میاں نے 3-4 ماہ سے خرچہ بند کر دیا ہے۔ باصر فیملی ہے۔ جو یہ خاتون ہے ان کا نہ والد ہے، نہ بھائی، نہ باپ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں سہارا نہیں ہے۔ تو ایک خامد ہے، اس کے جو بھائی ہیں انہوں نے ان کا جینا، بہن بھائیوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، خرچہ بند کر دیا، بچیاں اسکول نہیں جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کا نعرہ ہے پڑھا لکھا پنجاب۔ یہ پڑھے لکھے پنجاب میں ہم لوگ موجود ہیں۔ بچے والد نے خرچہ بند کیا ہے، اسکول نہیں جا سکتے، تو لمحہ فکریہ ہے اداروں کے لیے۔ تھانہ گئے، یہ تھانہ غلہ منڈی کا علاقہ ہے، پولیس سے سنوائی نہیں ہوئی، تو جو بے بس مظلوم خاتون نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے، ہم لوگ ان کی آواز بنے پہنچے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کسی سرکاری ادارے کے سربراہ کو ان پہ رحم آتا ہے ان بچوں پہ۔ تو ہمارے ساتھ متاثر فیملی، ان سے درد کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی نا بھائی، یہ اتنے مہینوں سے خرچہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ میرے بچے ہیں نا، وہ اسکول بھی ہے نا انہوں نے ہٹوا دیے ہیں، بہنوں کے پیچھے لگ کے، اپنے بھائی کے پیچھے لگ کے۔ مجھے پہلے بھی پکڑ کے مارا پیٹا تھا۔ اب وہ یہی 3 مہینے سے میرا میاں وہ اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ گیس کا میٹر بھی اتروا دیا انہوں نے۔ اب یہ سننے میں آئی ہے کہ آج کل میں یہ گیس کا بھی، یہ اس کا بجلی کا بھی اتروا دیں گے۔ تو میرے بچوں کا بہت برا حال ہے۔ میرے بچوں کی پڑھائیاں، میری بیٹی ہے نا 11ویں میں پڑھ رہی تھی، اس کا بھی کالج چھڑوا دیا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میری بچی کے 25 تاریخ کو پیپر شروع ہونے ہیں۔ ٹیچریں کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو آپ کو رول نمبر سلپ نہیں ملے گی۔ تو بہت ہی ہے نا، میں بہت پریشان ہوں ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری مریم نواز آپی سے یہی اپیل ہے کہ آپ میرا کچھ کریں۔ میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، میں اپنی جوان بچیاں لے کے کہیں ان کو دھکے نہیں کھلانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بچیوں کے اور بچوں کے نام لگائی ہے۔ میں اپنے بچوں کو رلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کچھ کریں میرا، میں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اگر نہیں کسی سے کچھ ہو رہا ہے تو ہے نا، میں خود بھی مر جاتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک دردناک کہانی سنی۔ یہ پنجاب کا علاقہ ہے، ساہیوال سٹی ہے، تھانہ غلہ منڈی کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ غیر نہیں ہے یا کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے کہ یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز شریف صاحبہ، یہ اپنی بیٹیاں اور بچے لے کے کس کے در پہ جائیں؟ یہ انصاف ہے آپ لوگوں کا؟ یہ قانون ہے؟ بہت شکریہ صدام حسین نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ماناوالا جھامکے کے قریب دوران ڈکیتی کی واردات میں 2 سگے بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ دونوں بھائی اپنے بھتیجے کے سالگرہ سے واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں کا نشانہ بن گئے۔
ایک بھائی موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ ساہیوال میں حکومت پنجاب کا احسن اقدام، لیبر ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں عوام دوست مزدور دوست کی ایپ متعارف کروا دی۔ مزید تفصیل بتائیں گے رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین بتائیے گا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ دفتر شاہیوال موجود ہے۔ حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے، انہوں نے ایک پروجیکٹ متعارف کروایا ہے لیبر کے متعلق۔ یہ ہے، اس کا نام عوام دوست مزدور دوست، پنجاب حکومت کا پروجیکٹ ہے۔ ان کے جو یہاں پہ امپلائی ہیں، جو ملازم ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم جی، یہ ہمارا ایک پنجاب جاب سینٹر کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس میں ہم امپلائر اور امپلائی کے درمیان ایک رابطہ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ایک امپلائی ہے، اس کو ضرورت ہے جاب کی، تو ایک پنجاب جاب سینٹر اور یہ ایک لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک مشترکہ پروگرام ہے، جس میں ہم ان کو ایک پلیٹ فارم عطا کر رہے ہیں کہ جس کے تھرو وہ اپنی جاب کے لیے یا جاب سیکر ہے اس کے لیے ایک جاب مہیا ہو سکے گی۔ یہ پورے پنجاب میں ہم چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ مزید آگے بھی چلے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا عام آدمی کو؟ آپ کے دفتر آنا پڑے گا؟ عام آدمی کو یہ ہمارا QR کوڈ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نیٹ پہ بھی اس کی ایکسیس ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کو پاس نہیں کوئی ایکسیس ہے، موبائل وغیرہ نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ہمارے پاس آ سکتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ لیبر آفس میں، تو ہم اس کی رہنمائی کریں گے اور اس کے جو پروفائل ہے وہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے۔ یہ پروجیکٹ کا ابھی تک کو فائدہ پہنچا ہے شاہیوال کی عوام کو؟ آپ شاہیوال میں ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ ساہیوال میں کافی بندے جو اس کے جاب کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ صدام حسین نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بورے والا میں کارروائی کے دوران امجد ٹاؤن کی بیکری سے 1800 بدبودار اور خراب انڈے تلف کر دیے گئے، جہاں مضر صحت بیکری آئٹمز تیار کی جا رہی تھی۔ بیکری میں صفائی کے ناقص انتظامات اور حشرات کی موجودگی پائی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے فوری طور پر پروڈکشن بند کر دی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق شہریوں کی صحت سے کھیلنے والوں کو ہرگز رعایت نہیں دی جائے۔ لاہور میں DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر شیخوپورہ روڈ، فیروزپور روڈ، GT روڈ اور گردونواں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 138 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی اور 2,50,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ملاوٹ و جال سازی پر 2 یونٹ سیل، جبکہ 450 لیٹر ملاوٹی دودھ اور ناقص اشیاء تلف کر دی گئی۔ ناقص آئل، بدبودار فریزرز، آلودگا پانی اور بغیر سرٹیفکیٹ ملازمین پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خوراک کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اکھاڑا ساؤتھ سٹی میں 14 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا حبیب جالی پارک قبضہ مافیا کی زد میں آ گیا، جہاں ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو کھڑا کر کے نہ صرف قبضہ جمایا گیا بلکہ بدبو اور گندگی سے ماحول بھی خراب کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پارک میں اب سیر و تفریح ممکن نہیں رہی۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے پارک کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میلسی میں ضلع کونسل وہاڑی کے عملے نے پل دھمکی پر واقع ایک نجی تعلیمی ادارے کی نئی عمارت کو کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر سیل کر دیا۔ کارروائی کے دوران ادارے کے ڈائریکٹر نے مبینہ طور پر عملے سے بدتمیزی کی۔ ضلع کونسل نے واقعے پر تھانہ سٹی میلسی میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ لیاقت پور میں گریس پیرامیڈیکل کالج کے زیر اہتمام سالانہ ڈنر پارٹی کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ سازہ اور معزز شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں ثقافتی و تفریحی سرگرمیوں نے محفل کو یادگار بنا دیا۔ مہمان خصوصی ڈرگ انسپیکٹر عرفان علی چودھری نے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی اہمیت اور اسسٹنٹ فارمیسی کے مستقبل پر روشنی ڈالی۔ کالج ڈائریکٹر محمد توصیف نے طلبہ کی ترقی کے لیے تعلیمی و تفریحی سرگرمیوں کو ضروری قرار دیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 شاہکوٹ کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا شکیل اصغر، عابد حسین قادری، اصغر بھٹی اور دیگر شخصیات اور محکمہ ایجوکیشن کے افسران نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے پاک فوج کے جھنڈے، بینرز اور نعروں کے ساتھ مارچ کیا۔ مقررین نے پاک فوج کو قومی سلامتی میں خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔
SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेर निगरानी नवाकोट पुलिस ने एक कैटेगरी के 5 इश्तिहारी मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान इक़दाम कत्ल, फ्रॉड और राहज़नी जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे और मुख्तलिफ अजला, पिंडी, सियालकोट, मियावाली और रेस कोर्स के इश्तिहारी थे। SP डॉक्टर उमर ने SHO रफ़ीउल्लाह खान और टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। उन्होंने कहा कि इश्तिहारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। सत्तू कतला इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए गाड़ी चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। शहरी की गाड़ी जौहर टाउन के एक होटल के बाहर पार्क की गई थी। ताहम CCTV और सेफ सिटी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगा लिया गया। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी रिजवान असगर और पुलिस टीम को शाबाशी। महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में सूबाई वजीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत PHA सियालकोट का वीडियो लिंक के जरिए बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ, जिसमें PHA सियालकोट के सालाना बजट, इंतजामी उमूर और कवानीन की मंजूरी दी गई। इजलास में PHA रावलपिंडी के कवानीन को अपनाने और शहर की खूबसूरती के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि PHA लाहौर सियालकोट शहर की खूबसूरती बढ़ाने में मुआवनत फराहम करेगा और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। बिलाल यासीन ने PHA सियालकोट के फाल ना होने को बुज़दार हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कराची एयरपोर्ट से 29 अप्रैल 2025 को पहली हज परवाज़ 285 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई, जिसकी तकरीब में सऊदी कौंसल जनरल शेख मोहम्मद बिन नासिर और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ रियाज़ हुसैन शाह शराजी ने शिरकत की। सऊदी कौंसल जनरल ने रोड टू मक्का मंसूबे को हजाज कराम के लिए सऊदी हुकूमत की मोहब्बत और सहूलतों का बेहतरीन मुज़ाहिरा करार दिया। सजावल के नामवर शायर और सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान की अयादत का सिलसिला जारी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर महफूज अली सोमरू, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अब्दुल शकूर मेमन और दीगर ने उनकी रिहाइश गाह पर आकर खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर उन्होंने इमदाद पठान को न सिर्फ एक अच्छा शायर बल्कि एक मेहनती और दिलेर सहाफ़ी भी करार दिया। नशर फिरोज के नवाही गांव खोड़ो शरीफ में घरेलू नाचाकी पर बाप और चचा ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी शादीशुदा बेटी को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मकतूला का शोहर कराची में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करता है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर हस्पताल मुंतकिल किया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया। हैदराबाद में बड़ी तबाही हो गई, सब कुछ जलकर खाकसर हो गया। यह सब क्या मामला है, तफसील से देखते हैं शहबाज अब्बासी की रिपोर्ट। हैदराबाद लियाकत कॉलोनी फरीद प्लाजा के करीब चूड़ी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से करीब की दुकानों को अपनी निपेट में ले लिया। आग ने शिद्दत पकड़ते हुए फैक्ट्री के मोहल्ले का मस्जिद और करीबी गाड़ी खड़ी करने वाले स्टैंड में खड़ी गाड़ियों को आग लगने से नुकसान पहुंचा। प्लाट के साथ LPG गैस की दुकानें मौजूद होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। LPG गैस की दुकानों को सिविल डिफेंस के इंचार्ज साकिब शेख की जानिब से गैरकानूनी दुकानें खोलने पर सील किया हुआ था। हादसे के वक्त सिविल डिफेंस ने दुकानों में से LPG सिलेंडरों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू अमले और फायर ब्रिगेड ने कूलिंग करके आग पर काबू पा लिया। इस अलमनाक वाक़े पर DC हैदराबाद, मेयर हैदराबाद, इंतजामिया के मुतालिका इदारे बर वक्त पहुँच गए। मुतालिका इदारे और लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं अभी आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे LPG की दुकान है गैर कानूनी, उसको हम सील भी कर रहे हैं और जो सामान भी है वो भी जब्त कर रहे हैं। ना संजीदा अपनी हरकतों से और ये हैदराबाद को सिंसियर लेके काम नहीं कर रहे हैं। अभी सानिया पेटाबाद के अंदर पूरा 1 महीना बाकी है। 30 मई को वो सानिया पेटाबाद को 1 साल हो जाएगा। मैं मुसलसल इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। सिंध असम्बली में भी और सिलेंडर हादसा हुआ है, अल्लाह न करे ना कोई LPG सिलेंडर हादसा हुआ है ना कोई ऐसी बात है। एक पीछे झोपड़ी है तो चोरी का काम होता था, उसके अंदर आग लगी तो बेलते गए वो कुत्ते की दुकानों का काम है। छोटी थी वहाँ पर 5-6 दुकानों का काम, झोपड़ियों का काम होता था जो आग देखते बाहर लग गई और तमाम जनता खासतर हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अलहमदुलिल्लाह। मैं इदारा इंसानी हकूक़ की चेयरपर्सन रुबीना वारिस खान, जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि यहाँ पर आग की लपेट में इतना ज़्यादा नुकसान किया है, क्योंकि अभी हम हैदराबाद का सानिया भूल भी नहीं पाए थे और ये दूसरा सानिया सबसे बड़ा। मैं गुजारिश करती हूँ हुक्काम से कि हम किसी भी चीज़ पर अगर कदम उठाते हैं, जैसे हैदराबाद के बाद जो हमने कदम उठाया था उसको काम ऐसा नहीं किया गया कि जिस पर हमें कोई मस्बत
तरीके से कोई ऐसा चीज़ मिल सके जिससे हमारी ज़िंदगी से हो। इससे पहले भी बहुत सारे हादसात हो चुके हैं। ये वही बात है जिसकी बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि हमारे यहाँ कानून और उसकी हुक्मरानी नहीं है, उसकी बालादस्ती नहीं है। अगर कानून और उसकी हुक्मरानी हो, बालादस्ती हो, अगर इदारे अपना काम करें, अगर इदारे अपनी जिम्मेदारी को समझें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। हमने हर फ्लोर पे आवाज़ उठाई है, हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं, ऐवानों में आवाज़ उठा रहे हैं और भी उठा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये, इसको चलाने वाला कौन है आपको सब पता है। कल बल्दियात का नाम आ रहा था, बल्दियात की जगह बेची जा रही है, वहाँ से ध्यान हटा के आवाम की तरफ तवज्जो दी जाए, आवाम लाशें उठा रही है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, स्पेशल टीवी के रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद इस्माइल के 14 साला बेटे का इंतकाल हो गया। मरहूम की वफ़ात की खबर ने अहले खाना और सहाफ़ती हलकों में गम की लहर दोहरा दी। मरहूम की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। अहले खाना और दोस्तों ने उनसे ताज़ियत का इजहार किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल।